اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تربیت فرزند کے حوالے سے گفتگو جاری تھی. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے تربیت اعتقادی اور اس کی پہلی دلیل بیان کرنے کی ہم نے کوشش کی. وہ خود آیہ وقایہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ پہلی دلیل تھی کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ بچوں کی تربیت اعتقادی حوالے سے تربیت کرنا والدین کے اوپر واجب عینی ہے، اور یہ واجب اس وقت تک والدین کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتی جب تک انہیں یہ یقین حاصل نہ ہو کہ ہم نے اپنے بچے کی جو ہے کما حقہ اعتقادی حوالے سے تربیت کی ہے. اور خصوصاً اس دور میں کہ جہاں پر سوشل میڈیا یا جو ہمارے دشمن ہیں وہ متحرک ہیں ہمارے جوانوں کو جو ہے اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں ان کو، اور ان کے جو عقائد ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو والدین کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے مختلف شبہات سے دور رکھیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو تو ان کا جواب دے کر اپنے بچے کو مطمئن کر دے. کیونکہ اگر ہم اپنے بچے کے افکار اور عقائد کے حوالے سے اگر ہم مطمئن نہ ہو جائیں تو دشمن جو ہے مختلف حربوں سے جو ہے حملہ کر کے جو ہے ہمارے فرزندوں کے عقائد خراب کر سکتے ہیں. تو پہلی دلیل خود آیہ وقایہ، اور دوسری دلیل رسالۃ الحقوق میں امام سجاد علیہ السلام کا وہ فرمان ہے کہ جہاں پر آپ جو ہے فرزند کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ، یہ حدیث لمبی ہے، اس کے بعد آگے جا کر آپ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وَلِّيتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ وَالْمَعُونَةِ عَلَى طَاعَتِهِ. امام سجاد علیہ السلام اس فرزند کے حقوق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والدین کے اوپر والدین مسئول ہیں اپنے فرزند کے حوالے سے تین چیزوں کے حوالے سے. ایک یہ کہ اسے نیک ادب سکھانے میں والدین موظف ہیں. والدین کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نیک اور اچھے اخلاق کی ادب کی تربیت کریں. اور اس کے بعد وَالدَّلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ، اپنے پروردگار کی طرف رہنمائی اور ان سے آگاہی، اور ان کے لیے خداوند متعال سے آشنائی جو ہے یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو خداوند متعال کے بارے میں ان کی رہنمائی کریں. وَالْمَعُونَةُ عَلَى طَاعَتِهِ، یہ جو ہماری دلیل کا ہے جو شاہد مثال ہے وہ وَالدَّلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ ہے کہ اپنے بچے کی رہنمائی کریں خدا تک پہنچنے کے لیے. تو اس میں صراحت کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں اگرچہ اس فرزند کے حقوق میں بعض حقوق جو ہے مستحب ہیں، لیکن اس فقرے میں جو ہے دو لفظ استعمال ہوا ہے، ایک وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ اور جو وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ، ایک حق کا واجہ حق استعمال ہوا ہے، اور آگے جا کر وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ. تو ان دو قرینوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کی تربیت جو ہے اعتقادی حوالے سے تربیت اعتقادی کرنا جو ہے والدین کی شرعی ذمہ داری ہے اور ان پر واجب ہے. اور اسی طرح جو تیسری دلیل ہے تربیت اعتقادی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ تربیت اعتقادی مقدمہ ہے، یا یوں کہیں کہ تربیت عبادی کے حوالے سے معصومین علیہم السلام نے ہمیں حکم دیا ہے. تو
تربیت اعتقادی بطریق اولا واجب ہے. جب تربیت عبادی واجب ہو تو تربیت اعتقادی بطریق اولا واجب ہے. یا تربیت اعتقادی مقدمہ ہے تربیت عبادی کے لیے. انشاءاللہ آئندہ جلسے میں ہم اس کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کریں گے. دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا اس مقدس مہینے میں ہمیں معارف ناب اسلامی کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.